پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، تو اس کی افادیت کو دیکھتے ہوئے ہندوؤں نے پڑھنی شروع کر دی۔ مسلمانوں نے علماء سے فتویٰ لیا کہ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب یہاں پر فتویٰ آ گئے کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ جب یہ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا ہے تو ان کا سب سے بڑا جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ دارالافتاء تھا، جس میں لوگ فتوے لیتے تھے، اور فتاوائے رشیدیہ جو شائع ہوئی ہے، فتاوائے رشیدیہ میں ساری جتنی بھی جدت کی چیزیں ہیں اس کے خلاف ہیں، ریڈیو کے وہ خلاف ہیں، لاؤڈ اسپیکر کے وہ خلاف ہیں، منی آرڈر سے پیسے بھیجنے کے وہ خلاف ہیں، فٹ بال کھیلنے کے وہ خلاف ہیں، تصویر مطلب کہ پینٹنگ کے وہ خلاف ہیں۔ تو ایک یعنی رکاوٹیں جگہ جگہ مسلمانوں کے اندر پیش آ رہی ہیں۔ یہ رکاوٹیں یورپ میں بھی تھیں ایک زمانے میں، جیسا آپ کو پتا ہے گلیلیو کو بھی سزا دی، اور بہت سے مفکرین ایسے تھے جنہوں نے اپنی کتابیں لکھیں لیکن شائع نہیں کرا سکے ڈر کی وجہ سے۔ آج یہ ڈر اور خوف جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہر اس مفکر کو، ہر اس سوچنے والے کو ہے جو مذہب سے ماورا ہو کر سوچنا چاہتا ہے۔ ہر چیز کو ہم مذہب کے تعلق سے دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے الگ ہٹ کے دیکھنا نہیں چاہتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں کوئی تخلیقی کام نہیں ہو رہا ہے۔ ہم ایک طرح سے دیکھا جائے تو کنزیومر ہیں، جو تخلیق مغرب میں ہو رہی ہے ہم اس کو کنزیوم کر لیتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہم صرف ٹیکنالوجیکلی تو ہم کہتے ہیں کہ جو مغرب سے آ رہی یہ چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن جب مغرب کے افکار کا سوال آتا ہے تو ہم ان کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مغربی کلچر کی یلغار ہے جو ہماری شناخت کو، ہماری روایات کو جو ہے وہ ختم کر دے گی۔ تو جب تک ہم اس اپنی سوچ کو میرے خیال سے تبدیل نہیں کریں گے، ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا کہ ہم اپنی امیج کو بہتر بنا سکیں۔ عباسی صاحب یہاں سے شامل ہوئی۔ ایک تو یہی بات ہوئی جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں یہ ہے کہ مطلب جیسے یہ ہوا کہ ہمارے یہاں تضاد تو یہ ہے موجود، مجھے آنکھ کا آپریشن کروانا ہے تو میں کہتا ہوں بیسٹ ٹیکنالوجی مجھے ملنی چاہیے، وہ امریکہ سے آئی ہے، یہودیوں کی ہے، کس کی ہے، ہم بالکل اس کو نہیں دیکھتے۔ مجھے دل کا آپریشن کروانا ہے، اس معاملے میں بھی یہ ہے، مجھے اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے تو بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ لیکن یہاں پہ فکر، اور وہ ایک بڑا مشہور کال ہے کہ تھنگس برنگ دیئر آئیڈیالوجی ود دیم، چیزیں آئیں گی تو آئیڈیالوجی بھی آئے گی۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو ایسے کرنا تو پھر چیزوں کے ساتھ آئیڈیالوجی اپنی بھیج رہے ہوں، شاید زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ جی دیکھیے، جو آپ نے فرمایا اور جو ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی، اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو حقیقت پر مبنی ہیں۔ واقعی یہ ہمارا دور زوال ہے، اور اس دور زوال میں ہم اجتماعی طور پر ایک ہمہ جہتی زوال کا شکار ہماری تہذیب ہوئی ہے۔ لیکن جب ہمارا دور عروج تھا تو اس وقت مغرب میں کوئی ایسے مفکر پیدا نہیں ہو رہے تھے جیسے ہم مفکر پیدا کر رہے تھے۔ جیسے سائنٹسٹ ہماری تہذیب نے پیدا کیے ویسے سائنٹسٹ وہاں پیدا نہیں ہوئے۔ یہ سارے کا سارا علم کورڈوبا کے ذریعے اور غرناطہ کے ذریعے اور سسلی کے ذریعے منتقل ہوا مغرب میں۔ تو یہ اس پر ہمیں میرا خیال ہے اساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ آج جو وجوہات ہیں ان کا ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ مذہب اسلام، میں مذہب جنرل بات نہیں کرتا، میں کرسچینٹی ہندوازم کی بات نہیں کرتا، مگر اسلام ایک ایسا مذہب ہے، دین ہے کہ جس نے کبھی جدیدیت کے راستے میں، کبھی سائنس کے راستے میں، کبھی ٹیکنالوجی کے راستے میں، ایک بریک لے لیتا ہوں، مطلب وہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں۔ جی میں بریک لے لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور دیکھنا یہ چاہیں گے کہ مطلب ہمارے ساتھ لائن پہ میرے خیال میں ابتسام الہی ظہیر صاحب ہوں گے، احمد جاوید صاحب بھی ہوں گے، ان کی بات بھی سنیں گے، بات کو آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جی السلام علیکم جی، بریک کے بعد اچھا جلدی سے آپ اپنی بات کیجیے گا، پھر ابتسام الہی ظہیر صاحب کو لائن پہ لیتے ہیں ہم ساتھ۔ میں جو اصل میں جو بات کر رہا تھا دوبارہ میں اس طرف ہوں گا کہ یہ جو وہاں پابندی لگائی گئی ہے، کیا یہ اس وجہ سے لگائی گئی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہمارا امیج وہاں میڈیا پورٹری کرتا ہے، اس کا وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، مگر میں یونائٹڈ نیشن کے ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ کے آرٹیکل 18 اور 30 کی بات کروں گا، جو اس چیز کو گارنٹی کرتا ہے کہ ہر فرد اپنے مذہب کو پریکٹس کر سکتا ہے، اس کی پریچنگ کی، ٹیچنگ کی، پریکٹس کی، ورشپ کی اور آبزروینس کی اس کو فریڈم ہے، اور یہ بیسک ہیومن رائٹ فریڈم ہے۔ مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم وہاں پہ ہم پابندی کے ساتھ جاتے رہے ہیں، ہم لوگوں کو وہاں رہتے ہوئے قائل کرنے کی کوشش کرتے، لوگ سنتے تھے بات، اس کے ساتھ یہ ابھی ہو گیا نا۔ آپ کا لوں گا کہ اسی طرح کنونشن فار دی پروٹیکشن آف ہیومن رائٹ اینڈ فنڈامنٹل فریڈم جو یورپین یونین کا کنونشن ہے، وہ اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے اور پورے پاکستانی قوم اور دنیا کے سامنے یہ تصویر پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ مسجد ہے جس کے مینار پہ وہاں اعتراض ہے، ایسے 4 مینار وہاں ہیں، اور اس کے ساتھ پیچھے ایک چرچ کا مینار نظر آ رہا ہے جو ہائٹ میں اس سے بڑا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون سا ہیومن رائٹ کا قانون ہے جس کے تحت ایک چرچ کے اوپر ہزارہ میناروں کی سوئٹزرلینڈ میں اجازت ہے۔ آپ اٹلی میں جائیں،
آپ وہاں جو ملانو کا کیتھیڈرل ہے اس کو دیکھیں، ساراگوسا کا میں نے کیتھیڈرل دیکھا ہے، ہزارہ مینار ہیں اس کے اوپر. آپ اسپین میں سمبل کی بات ہو رہی تھی، پہلے آپ نے بات کی تھی. اچھا ابتسام صاحب کو لائن پہ لے لوں. یہ ہیومن رائٹ کی بیسک وائلیشن ہے. واپس آتا جی. السلام علیکم ابتسام صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان. اچھا بس یہ ہم جو بات کر رہے ہیں امید ہے آپ سن ہی رہے ہوں گے. اس کے ساتھ یہ بھی فرمائیے، ہم جو بات آج کی کر رہے ہیں، آج کا جو واقعہ ہوا اس حوالے سے بھی فرمائیے. مسجد پہ حملہ ہوا، مسلمان اپنا جو چہرہ پیش کر رہے ہیں، یعنی ذرا اس کے بارے میں بھی فرمائیے، کیا یہ صحیح ہے یا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی عبدالرؤف بھائی، بات سیدھی صاف ہے. مسلمانوں کا چہرہ جو ہے نا وہ تو ہمیں خود اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک دو باتیں ایسی ہیں جن کو ریئلائز کرنا انتہائی میں ضروری سمجھتا ہوں. پاکستان میں ہم شہر لاہور میں رہتے ہیں، کیتھیڈرل کا چرچ بھی ہے، سینٹ اینتھنی کا چرچ بھی ہے، کوئنز اینڈ میری کا بھی ہے. آپ یہ بات ہے اللہ کے فضل و کرم سے کبھی ان چرچز کو یہاں پہ کوئی نقصان پہنچنے کا استعمال ہوا ہے؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں، یہ بات بالکل کلیئر کٹ ہے کہ ہم نے کبھی چرچز کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ نہیں رکھی. تو میں سمجھتا ہوں جو ویسٹ جو ہے وہ کوئی اتنا بیوقوف نہیں ہے. ساری ریالٹیز، فیکٹس اینڈ فگر اس کے سامنے موجود ہیں. عورتوں کے اوپر پابندی لگانا، ان کے پردہ پابندی لگانا، اس کے بعد جرمنی کی عدالت کے اندر ایک مصر کی باحجاب خاتون کو شہید کرنا، اس کے بعد جناب آپ سوئٹزرلینڈ کے اندر جو مسجدوں کے مناروں کے اوپر جو ڈسکریمنیٹنگ ایکٹ ہوا ہے. سمجھنے کی بات ہے اگر وہاں پہ گیز موو کر سکتے ہیں، اگر وہاں پر ہم جنس پرستی کا مراکز کھل سکتے ہیں، اگر وہاں پر ہر قسم کا بندہ اپنی مرضی کی زندگی، یعنی عورت بے حجاب اور بے لباس سامنے آ سکتی ہے، تو مسلمانوں کی مسجدوں کے مناروں میں کون سی ایسی بات ہے جو ان کو اتنا تنگ کر رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ حالت ڈسکریمنیٹنگ ایکٹ ہے اور اس کا مظاہرہ ایک عرصے سے جو ہے نا تہذیب مغرب کے لوگ کر رہے ہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ اس امیج کو، یعنی اب تو پابندی انہوں نے لگا دی، ہم دوبارہ بہتر کرنے کے لیے کیا کریں؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں ہم ہاتھ کتنی بھی کوشش کر لیں، جب تک ان کی انٹینشن بہتر نہیں ہوگی ہم ان کو صحیح معنوں میں جو ہے نا ان سے اپنے حقوق حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. میں یہ بات سمجھتا ہوں جو کچھ انہوں نے کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگ، عبدالرحیم کریم جیسے لوگ اور یوسف افسر جیسے لوگوں کے میسج ان کو نہیں مل رہے. وہ جو کچھ کر رہے ہیں انہوں نے آج کلیئر کٹ ورژن دے دیا ہے کہ مسجدوں کے منار ان کی سیاسی قوت کے مظاہر ان کی علامت ہے اور ہم اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. تو میں سمجھتا ہوں جب تک ان کی انٹینشن پازیٹیو نہیں ہوگی، تہذیبوں کے تفاضل سے بچنے کی وہ لوگ خود کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ سارا کا سارا معاملہ ختم نہیں ہو سکتا. ہم اپنے آپ کو جتنا ہی بہتر بنا لیں. امریکہ مقصد کیا کر رہا ہے؟ ہمیں بیک پش کر رہا ہے. افغانستان کی پالیسی جو اس نے لاگو کی ہے، باوجود یہ ہماری انٹینشن کو جانتا ہے، ہماری آرمی کی انٹینشن جانتا ہے، ہماری گورنمنٹ کی انٹینشن جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں مسلسل برڈن کے اندر لے کے آ رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ ان لوگوں کی جب تک انٹینشن پازیٹیو نہیں ہوگی، جب تک یہ ہمیں برداشت کرنے کا جذبہ نہیں سیکھیں گے، اس وقت تک سمجھتا ہوں مسائل حل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. بعد میں بانی جناب قصوری صاحب، ایک تو بات ہی برداشت کریں، لیکن ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ ہمیں پہلی ایک چھوٹی سی بات، کیونکہ بریک میں بھی آپ کی میری بات ہو رہی تھی، وہ دلچسپ بات تھی، ذرا اس بارے میں فرمائیے کہ ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں، ٹینک ان کا مانگ کے، توپ ان کی مانگ کے، میزائل ان کا مانگ کے، بم ان کا مانگ کے، ہم خود کیوں نہیں بناتے؟ اس معاملے میں ان کو بھی پتا ہے کہ اس وقت ان کا اپر ہینڈ ہے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر وہ کیوں اس سے یہ صرف اسلام اور مسلمانوں کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں. نہیں میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے، میں دو چیزیں دو لفظوں میں کہہ دیتا ہوں. دوائی کیوں ان سے مانگتے ہیں ہم، ڈاکٹر کیوں مانگتے ہیں، ٹیکنیک کیوں مانگتے ہیں؟ میں اس طرف آتا ہوں. پہلی بات دو حرفوں کے اندر میں دو لفظ کہوں گا کہ نہ وہ شکست ماضی کو بھولتے ہیں اور آگے ان کو خوف مستقبل ہے. ان کی پوری تہذیب، ان کے پورے نظریات. اچھا صرف یہ فرما دیجئے، آپ نے بات یہ کر لی، مجھے یہ فرما دیجئے کیا وہ ہمیں روک رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹر نہ بنیں، ہم انجینئر نہ بنیں، ہم سائنٹسٹ نہ بنیں؟ آپ جب یہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو کیا ہم میں سے کوئی رکاوٹ اس کے اندر ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں فَائِدُوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم، اور پھر جب ہمیں جو جامع دعا قرآن کریم عطا کرتا ہے اس میں اس لفظ کے اندر دیکھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس یہاں دنیا کو پہلے رکھا گیا ہے. ہمیں تو ہم وہ لوگ، یہ ایک کمی ہمارے اندر کمی جو ہے، میں اسی وجہ سے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ پوری مسلم ورلڈ میں کوئی کام کی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی سائنٹسٹ لیب نہیں ہے، کوئی بڑا رؤوف صاحب جب آپ یہ تجزیہ کرتے ہیں تو یہ تشخیص ہے، آپ تشخیص کر رہے ہیں، تشخیص کے اوپر صرف اکتفا نہ کریں، لا کہتے ہوئے آگے اللہ تک بھی آئیں. آپ کو نہیں وہ تو صحیح ہو گیا، وہ تو بات مان لی آپ کی، میں اس سے آگے میری بات مکمل نہیں، آپ آگے ذرا چلنے دیں کہ اس میں کوئی مسلمان اب یہ نہیں کہتا، کوئی باشعور شخص جو ہے، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مذہب کا جو نام لے کر بعض اوقات یہ سب چیزیں اس کے نظر نہیں آ رہا نا، اس لیے کہہ رہا ہوں مسلم دنیا میں بڑا پیسہ ہے اس وقت، اربوں کے پاس بھی بڑا پیسہ ہے، یہاں خرچ نہیں کر رہے. اگر آپ مجھے کم از کم چند جملے تو مکمل کرنے دیں. آپ درمیان میں ایک جملہ بھی میں مکمل نہیں کر پاتا تو سوال یہ ہے کہ کیا
मजहब जो है इस सिलसिले के अंदर मादी तरक्की के अंदर वो रुकावट बनता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि मजहब को बरकरार रखते हुए अपनी आप दुनियावी तरक्की जो है वो आपको करनी चाहिए। उसके अंदर हमारी 3 चीज़ों की ज़रूरत है, रिसर्च, तहकीक और जब रिसर्च और तहकीक की मैं बात करता हूं तो सारे